لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خاران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ماہ مبارک رمضان کا 8واں روزہ، 8ویں تاریخ ہے کہ جس سلسلے میں ہم آج کی دعا کے بارے میں جانیں گے کہ اس دعاؤں کے الفاظوں میں کتنی گہرائیاں ہیں. اور اب تک ہم نے 7 ماہ مبارک کے بہترین دن گزار دیے، یعنی ایک ہفتہ ہمارا گزر چکا. آج کے دن ہمیں یہ بھی کرنا ہے کہ اس پچھلے ایک ہفتے میں ہم نے کیا اپنے اندر تبدیلیاں لائیں اور کیا ہم نے ایک کوئی نئی چیز جو ہماری زندگیوں میں اس درس سے یعنی یہ دعاؤں کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم نے حاصل کیا، کیا بدلاؤ آیا ہے. ماہ مبارک رمضان ہے اور آج کی جو دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام وتولك يا ملجأ العاملين. خدایا اس دن میں مجھے یتیموں پر رحم کرنے اور دوسروں کو کھانا کھلانے، آشکار طور پر سلام کرنے اور نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرما. اپنے فضل و نعمت کے ذریعے اے آرزومندوں کی پناہ گاہ. یعنی کتنی بہترین اور کتنی دقیق چیزوں کے بارے میں آج کی دعا ہے جس پہ ہمارا ذہن نہیں جاتا، ہمارا دھیان نہیں جاتا ہے ان چیزوں کی طرف کہ اس میں جو اہم مطالب ذکر ہوئے ہیں یہ کہ یتیموں کی نوازش کی توفیق، یتیموں کے ساتھ مثلا اچھے سے سلوک کرنا، دوسروں کو کھانا کھلانے کی توفیق، تیسرے دوسروں کو آشکاری طور پر سلام کرنے کی توفیق، اور چوتھا نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق. یہ 4 چیزوں کے بارے میں بندہ اپنے معبود سے التجا کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے کہ خداوند عالم ہمارے اندر یہ کوالٹیز، یہ صفات پیدا کر ہمیں توفیق دے کہ ہم ان صفاتوں پر عمل کر سکیں جو بہترین صفات ہیں. یہ جو پہلے فقرے میں ہم پڑھیں، اللہم ارزقنی فی رحمت الایتام، یتیموں کے ساتھ رحم کرنے کی توفیق، نوازش کرنے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق، یہ جو ہم مانگ رہے ہیں کہ جو کہ افسوس کے ساتھ کہ بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ اگر ہمارے درمیان میں یا ہمارے جاننے میں کوئی یتیم پرور اگر ہے، بے آسرا ہے، لیکن ہمارا دھیان اس طرف نہیں جاتا. لیکن یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ دیں اور اس کے ساتھ ایسے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئے. یا جس بھی حیثیت کے ہیں ہم، جس بھی لائق ہیں ہم، جو بھی خدا ہمیں توفیق اس نے ہمیں دی ہے، وہ ساری چیزوں کی کمک کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے رہیں. یہ انسان کے پاس اپنے پاس اگر کچھ نہیں ہے تو ہر کسی کے پاس زبان جیسی شیرین چیز ہے کہ جسے وہ بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ انسان اپنی زبان سے اسے ڈھارس دے سکتا ہے، حوصلہ دے سکتا ہے. اس کی پریشانیوں کو حل اگر نہیں کر سکتا تو کم از کم اس کے دل کو آرامش بخش سکتا ہے. خوب تو یہ ساری چیزیں جس پہ ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے. یہاں پر جو لفظ ایتام ہے یعنی یتیم کی جمع، یعنی یتیموں کو ایتام کہا جاتا ہے کہ جس کے معنی ہے انقطاع سبع ابیہ قبل بلوغہ، یعنی بچے کا باپ سے اپنے بلوغ سے پہلے جدا ہو جانا یتیم کہلاتا ہے. یعنی وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے جس کا باپ اس کے ذمہ بلوغ سے پہلے ہی مر جائے. یعنی جو ابھی سن بلوغ تک نہیں پہنچا تھا اور وہ بچہ اگر اپنے باپ کو کھو دیا ہے تو ایسے بچے کو لفظ یتامہ
سے انتخاب مثلا منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ یتیم ہے، ٹھیک ہے، یعنی سن بلوغ سے پہلے باپ سے جدا ہو جانا۔ خبط زمانے بلوغ سے پہلے جس کا باپ مر جائے، ایسے بچہ کہ جو شفقت پدری سے محروم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس کو ایک مہربان مربی کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور یعنی اسے تاکہ بہترین تربیت دی جا سکے اور بہترین طریقے سے مثلا اس کی جو پرورش ہے، اس کی جو تربیت ہے، اس کو جو اس عمر سے نکال کر ایک دوسری عمر میں کہ جہاں پر وہ سکت رکھتا ہو، فرق رکھتا ہو اور اچھے اور برے کے درمیان کی تمیز رکھتا ہو، اس عمر میں لانا بہت ہی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ان ضرورتوں کو مہر و محبت کے ساتھ پورا کرے، اور یہ ضروری ہے کہ اگر یعنی جہاں پر بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ اگر وہ باپ اگر زندہ ہوتا تو وہ اسے بہترین تربیت دیتا، اسے بہترین پرورش دیتا، تو یہ ساری چیزیں جو اس کی زندگی کی ضروریات میں سے ہیں، وہ جو اب تک جو ہے جس کے اوپر تکالیف بھی عائد نہیں ہوئی اور اس نعمت سے محروم ہو گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس کے سامنے آتی ہیں، تو یہ دوسرے مسلمانوں کو اللہ نے سپرد کیا ہے کہ دوسرے مسلمان اس چیز کی مسئولیت اپنے کاندھے پر لے، اور یہ چیز ایسی ذمہ داری ہے کہ جو اخلاقی واجبات میں سے آتی ہے، یعنی واجب کفائی میں سے آتی ہے۔ یتیم کی کفالت و پرورش کی ذمہ داری کسی نہ کسی کو جو ہے وہ لینی ہی ہے، تو یہ اخلاقی ایک واجبات میں سے ہے جسے انجام دینا ایک مسلمان کے اوپر واجب۔ اور دیکھیں بزم رسالت اور یتیم، یعنی ایک واقعے کے ذریعے میں پتہ چلے گا کہ یتیموں کے بارے میں کس طرح رسول خدا جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کا کیا رویہ تھا، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ ہماری اپنی زندگیوں کے لیے بھی ایک درس آموز قصہ ہوگا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کمسن یتیم بچہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، میری ماں نادار اور بے بضاعت ہے، اور گھر میں ایک بن بیاہی بہن ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، لہٰذا یا رسول اللہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ عطا فرمائیے۔ رسول اللہ نے اس کی بات بڑی غور سے سنی اور بلال کو حکم دیا کہ بلال جاؤ، جو کچھ گھر میں رکھا ہوا ہے اس چیزوں کو مہیا ہو اس کو لے آؤ۔ بلال رسول خدا کے گھر سے جو ہے وہ 21 عدد کھجور لے آتے ہیں، اور جسے پیغمبر نے 3 حصوں میں تقسیم کیا اور کہا یہ حصہ تمہارا اور باقی 2 حصہ تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے ہے۔ رسول کے بزم میں معاذ بھی موجود تھے، انہوں نے مثلا ان کو بچے پر رحم آیا اور بے ساختہ کھڑے ہو کر بچے کو گلے لگا کر تسلی دی۔ سر پر جو ہے معاذ نے شفقت کا ہاتھ پھیرا اس بچے کی، یہ دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا، اے معاذ تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا اس کا اللہ کے نزدیک کیا اجر ہے؟ تم نے یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرا ہے تو اس یتیم کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے رہے اس مقدار میں تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور اس مقدار میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوا۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک صرف سر پر ایک یتیم بچے کے ہاتھ پھیر دینا اتنا زیادہ اجر و ثواب کے حامل ہے، یعنی اگر کسی شخص نے کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھوں کے نیچے جتنا بھی بال اس کے سر کا، اس بچے کے سر کا بال جتنا بھی آئے گا اس کے برابر خداوند عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی نیکیاں اسی تعداد میں، اس بال کے برابر کی تعداد میں اضافہ ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم اور یتیموں کی سرپرستی قرآن کریم کی روشنی میں خداوند کریم حضرات معصومین علیہ السلام نے اور ائمہ طہار علیہ السلام نے یتیموں کی سرپرستی کو بہترین اور خدا کا پسندیدہ عمل قرار دیا ہے، اور خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الیتامی قل اصلاح لهم خیر وان تخالطوهم فاخوانکم، اور یہ لوگ اے رسول آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین عمل ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو تو بھی تمہارے بھائی ہیں۔ دراصل جو ظہور اسلام کے پہلے کا زمانہ تھا، جہالت کا زمانہ، بے انتہا جاہل لوگ تھے، وہ لوگ یتیموں
کو صرف اس لیے اپنے قریب رکھتے تھے تاکہ ان کے اموال کو اور ان کی زمین اور جائیداد جتنا بھی ہو، یعنی ایک لالچ کے طور پہ وہ لوگ یتیم بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ ان کے نام کی جتنی بھی پراپرٹیز ہوں ان سے منسوب ہو وہ سب پر کیا کر لیں، قبضہ کر لیں۔ تو بس ان لوگوں کے، ایسے لوگوں کے بارے میں اس زمانے میں نہیں بلکہ اس زمانے کے لیے وہ خداوند عالم نے آیت نازل کی تھی، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما وانما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا، جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب واصل جہنم ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے اپنے گھروں سے یتیموں کو نکال دیا اور رسول خدا سے سوال کیا کہ ہم یتیموں سے متعلق کیا کریں؟ تو اس وقت آیت نازل ہے، رسول یہ لوگ جو آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہہ دیجئے کہ یتیموں کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے، یعنی یتیموں کی سرپرستی اگر ان کے حال کی اصلاح کے لیے ہو تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہوگا۔ اس کے بعد اموال یتیم کی حفاظت کس طرح کرنی ہے؟ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، ایسا کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں یتیموں کے متعلق مال و متاع، یہ جو لالچ کے طور پہ سب لوگ اپنے مال میں ان کا مال کو ملا لینا یا ان کے مال کو کھا جانا، 3 حکم ہے۔ پہلا حکم کہ جب یتیم سن رشد کو پہنچ جائے تو ان کے مال کو ان کے سپرد کر دینا ہے، کیونکہ ان کا مال تمہارے نزدیک امانت تھا جو اب تک تمہارے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ سن بلوغ تک آ جائے یعنی سمجھدار ہو جائے تو ان کے مال کو ان کے حوالے کر دینا بے، اور ہرگز ان کے پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو۔ یعنی بسا اوقات یتیموں کی سرپرست ان کے مال کو اضافہ کرنے کے لیے سود پر دے دیتے ہیں یا اس سے کسی حرام کاروبار کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں، لہٰذا قرآن کریم میں سختی سے اس کاموں کے لیے منع کیا گیا ہے۔ جیم یعنی تیسرا جو وہ ہے حکم ہے، تیسرا حکم یہ کہ اور ہرگز ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ نہ ملا کر کھاؤ، کیونکہ اس سے یتیم بڑا ہو کر اپنے حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ انہ کان حوبا کبیرا، یعنی جس طرح سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ خوب یہاں پہ جو لفظ خوب ہے، خوب یعنی لغت میں اس کی مثلا جو معنی ہے وہ ضرورت کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑے گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ خوب اب یہ جو یتیموں کی فضیلت نوازی، یتیموں سے محبت اور نوازش کا مسئلہ ہے جو ابھی ہم نے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھا، اب ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو رسول اسلام ارشاد فرماتے ہیں أتحب أن يلين قلبك وتترك حاجتك ارحم یتیما وامسح رأسه وطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم رہے اور حاجت پوری ہو تو پھر یتیم کے ساتھ رأفت اور رحمت سے پیش آؤ اور اس کے سر پر دست شفقت پھیرو اور اپنے پاس سے اس کو کھانا کھلاؤ تو تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ دوسری روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں یقیناً جنت میں ایک گھر ہے جسے دار الفرج کہتے ہیں، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ کہ جس نے مومنین کے یتیموں کے دلوں کو شاد کیا ہے، یعنی یتیم مومنین کے دلوں کو شاد کرنے والے دار الفرج میں داخل ہوں گے۔ پھر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں بہترین گھر وہ ہے کہ جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ گھر والے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، اور بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو مگر اس کے گھر والے اس کے ساتھ اس کے گھر میں بدسلوکی سے پیش آتے ہیں۔
میں اور یتیم کی کفالت کرنے مطلب بدل سلوکی سے پیش آتے ہوں، اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ، یعنی رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ رہیں گے۔ پھر چوتھی حدیث میں مولا متقیان نے ضربت کھانے کے بعد جو وصیت فرمائی تھی اپنے دونوں بیٹوں کو، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو، وہ کچھ اس طرح سے جو ہے وہ وصیت کی تھی: اللہ اللہ فی الیتام فلا تغبوا افواہہم ولا یضیعوا بحضرتکم۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے اور وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائے۔ یہ وصیت امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں کہ جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف میں بھی اس وصیت کو اپنے بیٹوں سے بھولنے کے لیے، کہنے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے بالکل بھی جو ہے غافل نہ ہوئے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ یتیموں کی پرورش، یتیموں سے محبت سے پیش آنا، یتیموں کی جو ذمہ داریاں ہیں مسلمانوں پر، وہ کتنی زیادہ مہم ہے۔ اب دیکھیں گے کچھ سیرت معصومین علیہ السلام میں یتیموں کے ساتھ کیسی نوازش کی گئی ہے۔ وہ ساری چیزیں یہاں پہ ایک مثال کے طور پر بہت ساری تاریخوں میں ملتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام ہمیشہ یتیم اور بیواؤں کا سہارا بنتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، اور بہت سی ایسی چیزیں تاریخ میں جو ہے وہ ہم شمار کرتے ہیں، بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یتیم پروری کی سیرت کس طرح کی جاتی ہے۔ کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پیغمبر اکرم مدینے میں ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ چند لڑکے ایک بچے کو گھیر کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ستا رہے ہیں کہ تیرا باپ نہیں ہے تو بے پدر ہے۔ رسول اکرم کی جب نظر اس یتیم پر پڑی تو آپ نے اس کے قریب جا کر اس کو پیار کیا، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ میرا باپ جنگ احد میں مارا گیا تھا، میری ماں نے دوسری شادی کر لی ہے، میری بہن بھی مر گئی اور میں بے گھر ہو گیا ہوں، یعنی اب تو میرے پاس سہارا نہیں ہے۔ تو رسول خدا کیا کرتے ہیں، یعنی جیسے ہی اس بچے کے بارے میں یہ حال سنتے ہیں تو فوراً اپنی زانوں پر اس بچے کو بٹھا لیتے ہیں، جی بھر کر اسے پیار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تیرا بابا نہیں ہے تو کیا میں تیرا بابا ہوں؟ تو کیا میں تیرا بابا ہوں اور میری بیٹی فاطمہ تیری بہن ہے؟ یہ کہہ کر اس بچے کو اپنے گھر لے آتے ہیں، یعنی وہ بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں اور شہزادی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر شہزادی نے اس کو کھانا کھلایا، اس کے لباس تبدیل کیے، وفات رسول تک وہ بچہ اس کے گھر میں رہا تھا۔ اور اسی طرح امام علی بھی کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ کوفے میں ہر شب بیواؤں کے گھر جا کر انہیں آذوقہ فراہم کرتے تھے، مثلا انہیں راشن وغیرہ جو بھی ان کی روٹی نانے نفقے ہوتے تھے انہیں فراہم کرتے تھے، یتیم بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے۔ اور یہی سیرت ان کے بیٹے امام حسن اور امام حسین کی تھی، امام سجاد کی تھی، اور سارے ائمہ حرمین علیہ السلام اسی طرح سے شیوہ رسول پر چلتے تھے۔ کتب تاریخ اور سیر میں بھی وہ ساری چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں، تو لہٰذا ہماری بھی دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمیں یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا فقرہ وَإِطْعَامَ الطَّعَامِ، ماہ مبارک رمضان میں ماہ ضیافت الہی ہے، یعنی مہمانی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں نادار روزہ داروں کو غذا فراہم کرنا اور ان کے افطار اور سحری کو فراہم کرنا حسن یعنی سنت حسنہ ہے، الحمدللہ ہمارے درمیان کسی حد تک مرسوم ہے، اور واقعی یہ چیز اچھی ہے کہ ماہ رمضان میں لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنے گھر میں روزہ افطار کرواتے ہیں، سحری کرواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہترین جو ہے اعمال میں سے ہے، بہترین نیکی میں سے ہے، جس کا ذکر جو ہے وہ آیت و روایت میں ہے۔ یہ ضیافت خدا کا مہینہ ہے، خدا جس طرح سے مہمانداری کرتا ہے اسی طرح سے پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی آپس میں کیا کریں، ایک دوسرے کی مہمان نوازی کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ ماہ مبارک میں یعنی اپنی ضرورتیں اور اپنی خواہشات کے باوجود اپنے یعنی خود کو بھوکا رکھتے تھے، لیکن غذا بھوکے یتیم مسکین اور اسیر کو دے دیا کرتے تھے۔ اہل بیت کا بھی یعنی بہت ہی مشہور واقعہ آپ نے سنا کہ کس طرح سے
حسنین جو ہے وہ مثلاً سفرے پہ بیٹھتے ہیں، لیکن جب کوئی مسکین یا فقیر آ جاتا ہے دروازے پر تو خود بھوکے رہ جاتے ہیں، لیکن اسے اپنے آگے کا لقمہ جو خود ان کے پاس بہت کم ہوا کرتا تھا وہ بھی دے دیا کرتے تھے، وہ خود بھوکے رہ جاتے تھے۔ تو یہ ساری سیرتیں جو ہے ہمیں ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے بھی ملتی ہے، اور اسے واقعاً انسان کو اپنانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں، ہم ان کو فالو کرنے والے ہیں، ان کی سیرت پر عمل کرنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، تو یہ ہمیں بھی اپنانا چاہیے۔ اب جو تیسرا فقرہ یہاں پر ہے وہ افشاء السلام، سلام کرنا، یعنی اخلاق اسلامی کا ایک بہت زیادہ اہم جز ہے یہاں، حتیٰ کہ یہ جو کہا گیا کہ آپس میں پہلے اول سلام بعد کلام، یعنی بعد میں کلام کرو پہلے سلام کرو، اگر آپ سے کوئی بنا سلام کے کلام کرتا ہے تو حتیٰ یہ بھی روایت میں ملتے ہیں کہ اس کا جواب نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انسان کسی بھی گھر میں داخل ہو تب بھی سلام کرے، یا خود اپنے ہی گھر میں کیوں نہ ہے تو سلام کرے، حتیٰ اس کا گھر اگر خالی ہو کوئی بھی نہ ہو تب بھی اسے سلام کرنا ہے، یعنی اتنی زیادہ تاکید ہے۔ اب جو یہاں پہ وہ افشاء السلام، اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے سلام کا، اس میں سلام یعنی اللہ کے نام میں سے ہے، کیونکہ وہ ہر عیب و نقص سے مبرہ اور منزہ ہے۔ سلام یعنی سالم ہونا، سلامتی کی علامت ہے۔ تو سلام کرنا تواضع اور انکساری کی علامت ہے۔ جو شخص مغرور ہوتا ہے وہ کبھی بھی دوسروں کو سلام نہیں کرتا، جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اس کے اندر وہ حسن سلوک پایا جاتا ہے، وہ بہترین تواضع اور انکساری پائی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم کی سنت ہے کہ انہ کانا یسلم علی الصغیر والکبیر، وہ ہمیشہ ہر بچے کو بڑے کو سلام کیا کرتے تھے اور ہمیشہ وہ پہل کیا کرتے تھے۔ آداب السلام قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے، یعنی ہمیں کس طرح سے سلام کرنا چاہیے، یہ بھی ہمارے بہترین دین نے ہمیں سمجھایا ہے۔ اس نے بتایا یعنی واقعاً ہم جتنا شکر کریں خدا کا اور اس کی حجتوں کا کہ اس نے ہمیں لمحہ لمحہ جینے کا سلیقہ اور وسیلہ سکھایا ہے، کہ حتیٰ سلام کرنا کیسا ہے وہ بھی اس دین کے مدرسے میں ہمیں معلوم پڑ جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِالتَّحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور جب تمہیں کوئی تحیت یعنی سلام کرے تو تم اسے بہتر یا انہی الفاظ سے جواب دو۔ تحیت کیا مطلب ہے؟ تحیت کا مادہ حیات سے آیا ہوا ہے، حیات ہے جس کا معنی ہے حیات کی دعا کی ہے، یعنی زندگی کی دعا دینا۔ سلام علیکم یعنی دراصل میں کیا ہے، ایک دعائی جملہ ہے چھوٹا سا، کہ خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو سلامتی عطا کرے۔ سلام علیکم یعنی سلامتی ہو آپ پر۔ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی میں رحمۃ اللہ علیہ مذکور آیت کریمہ کی ذیل میں امام صادق سے روایت ہے کہ المراد بالتحیۃ فی الآیات السلام، تحیت سے مراد آیت میں سلام اور اس کے علاوہ دیگر نیکی ہے، یعنی سلام کرنا مستحب ہے۔ اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو پھر آپ اسی انداز میں، ایسے بہتر انداز میں کیا کریں، اسے جواب دیا کریں۔ کون کسے سلام کرے، یعنی یہ بھی ہے ہمارے درمیان بہت عام چیز ہے کہ بڑے سلام نہیں کرتے، کبھی چھوٹوں کو ہی بڑوں کو سلام کرنا چاہیے، اور اگر یہ چیز مس ہو گئی تو بھئی فلانے کی اولاد اچھی نہیں ہے، فلانے کا بچہ اچھا نہیں ہے، تربیت کوئی نہیں ملی، تو یہ ساری چیزیں جو سر، لیکن دین یہ نہیں کہتا کہ نہیں ضرورت، مطلب ٹھیک ہے احترام اور ایک ادب اور ایک اخلاق ہے کہ چھوٹے بڑوں کو ہمیشہ ادب سے سلام کریں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر چھوٹے نے سلام نہیں کیا تو بڑا سلام نہیں کر سکتا، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اب جو ہے وہ روایتیں کیا بتاتی ہیں، مثلا کون کسے سلام کرے، یعنی جس کی نظر مقابل شخص پر پہلے پڑ جائے وہ سلام کرنے میں پہل کرے، مگر سلام کرنے کے آداب سے متعلق اگر ہم پیغمبر اکرم کے ارشادات کو دیکھیں تو کم سن اپنے سے بزرگوں کو سلام کریں، ایک آدمی دو آدمیوں کو سلام کرے، راستہ چلنے والے کھڑے ہوئے شخص کو سلام کرے اور کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یا روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی سوار ہے تو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، ٹھیک ہے۔ معصومین کا فرمان ہے کہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو خود پر سلام کرے۔
یعنی اور پھر روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کسی انسان کو سلام نہیں کرنا ہے. یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ بھئی نہیں ہر جگہ تو کہا ہے کہ سلام کرو سلام کرو سلام کرو، لیکن کچھ حدود ہیں ایسے بھی کہ جہاں پر سلام کرنے کی ممانعت ہے. کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت سے میں درج ہے کہ یہودیوں، نصرانیوں، مجوسیوں، بت پرستوں اور جن کے دسترخوان پر شراب ہو ان کو، اور شطرنج کی بساط پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اور اس مرد کو جو زنانہ شکل و صورت میں خود کو ظاہر کرے، اور اس شاعر پر جو پاک دامن عورتوں پر اپنے اشعار کے ذریعے تہمت لگاتا ہے، اور اسے جو نماز کی حالت میں ہو، اور جو شراب خوار ہو، اور جو حمام میں نہا رہا ہو، اور کھلے عام فسق و فجور کرنے والے کو سلام نہ کرو. یعنی اتنے لوگوں کو بتایا گیا ہے. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو سلام کرنا ممنوع ہے. پھر دیکھیں گے امام صادق علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کو عورتوں کو سلام کیا کرتی تھیں، عورتیں سلام کیا کرتی تھیں رسول کو، اور آپ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، اور اسی طرح عورتیں حضرت علی کو سلام کرتی تھیں اور آپ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے. مگر آپ دونوں حضرات جو ان عورتوں کو سلام کرنے سے کیا کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ نامحرم ایک دوسرے کو سلام کرنے میں پہل نہ کریں. سلام ایک تعلقی چیز ہے. جو نامحرم ہے، انجان ہے، ان کو سلام کرنے، یعنی یہ نہیں کہ ہم کچھ نامحرم ہمارے رشتہ دار ہیں، خالو ہیں یا پھپھا ہیں یا اور بھی ہمارے نزدیک رشتہ دار ہیں، اگر رابطے ہیں تو اس صورت میں نہیں. لیکن بعض چیزوں میں کہ ہم بالکل نامحرم ہیں، راہ چلتے ہوئے انسان یا غیر یا پڑوسیوں میں کوئی نامحرم ہے اس کو سلام کرتے چلے، نہیں، ہمارا اخلاق سلام کہتے ہیں، نہیں، اخلاق ہمیشہ حد و محدودیت میں رہتا ہے، حدودیت بتاتا ہے. چوتھا فقرہ جو ہمارا تھا وہ صحبت الکرام، انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت، نیک، صادق، با ایمان، اپنے قول و فعل پر پابند ہونا، دیدار متدین اور خیرخواہ افراد کی ہم نشیری اور ان کی صحبت میں پوشیدہ ہے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کے لیے کہا گیا. لہٰذا ہمیشہ اچھے اعمال اور صحیح العقیدہ افراد کو اپنا دوست بنائیں، کیونکہ ہر کسی کی دوستی اچھی نہیں ہوتی ہے. سنگت کا بہت جلد اور برا اثر بھی بہت جلد پڑتا ہے. تو صحبت انسان کو اچھی رکھنی چاہیے. جناب سلمان فارسی جو ہے وہ حضرت رسول خدا اور حضرت امیر المومنین اور دیگر نیک افراد کی صحبت اور ہم نشینی کے جو ہے وہ بنا پر اس عظیم مقام پر پہنچے تھے کہ جب پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا تھا سلمان منا اہل البیت کی جو سند دی تھی انہوں نے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں. چنانچہ روایت میں وارد ہے کہ جناب سلمان کے پاس ان کی ایک آبا تھی جس کو وہ آذوقہ کے ساز و سامان کے لیے استعمال کرتے تھے اور رات میں اسی کو بستر بنا کر سوتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ اوینا بن حسین حضرت رسول خدا کی خدمت میں آتا ہے. گرمیوں کے ایام ہوتے ہیں اور پاس ہی جناب سلمان اس ابا کو اوڑے پسینے میں غرق تشریف فرماتے. جب اوینا نے ان پر نگاہ کی تو کہا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس آؤں تو ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیا کیجیے. اس کا رسول بہت زیادہ متاثر اور اس وقت آیت نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا. اور اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کرو جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اسی کی مرضی کے طلبگار ہیں. اور خبردار تمہاری نگاہ ان کی طرف پھر نہ جائے اور زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ. ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے محروم کر دیا ہے. ان عیسائی کریمہ پیغمبر اکرم کے ذریعہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ فضیلت کا معیار مال دنیا و مادی ثروت قرار نہ دے.
یعنی یہ جو دکھاوے کے پوشاک ہیں، یہ جو بناوٹی لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ شخصیت کی بنیاد نہیں ہوا کرتی ہیں۔ رسول اکرم کو جو ہے خدا نے مخاطب قرار دے کر واضح کر دیا کہ خبردار ایمان کے مقابلے میں دولت کی طرف نگاہ نہ ڈالنا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین نمونہ ہے کہ اپنے دوست اور ساتھی کے انتخاب میں جو ہے وہ بہترین عقل سے اور درک و فہم سے کام لیں، کہ کبھی بھی چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے نہ دوڑیں، یا یہ کہ دوست ایسوں کو نہ بنائیں جو مال و دولت کے بھوکے ہوں یا مال و دولت سے بالکل آراستہ ہوں۔ وہ ساری چیزیں دوستی کا معیار نہیں ہوا کرتی ہیں، بلکہ کیا ہے ان کے اخلاق اور یہ جو کوالٹیز بتائی گئی ہیں کہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ بائیمان اور درست عقیدوں والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، بالخصوص اس زمانے میں۔ خوب، تو یہ ساری چیزیں دوست کا انتخاب بہرحال ایک بصیرت سے جو ہے وہ انسان کو کرنا چاہیے۔ خود یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ظاہری چمک یا انسان خوبصورتی دیکھ کر دوستی کریں یا انسان مال و دولت دیکھ کے دوستی کریں، نہیں، بلکہ دوستی کا معیار اس کے ایمان پر ہے، پرکھنے پر ہے، اس کے عقیدے پر ہے۔ اور جو بااخلاق ہوا کرتے ہیں، سیرت عامہ معصومین پر چلا کرتے ہیں، انہیں سے دوستی کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خود تو یہ آج کا درس ہے جو ہمارے 8ویں دن کا ہے۔ انشاءاللہ کہ خدا ان چاروں خصوصیات سے ہمیں نوازے گا، اور آج کے دن ہماری یہ دعا قبول کرے گا کہ پروردگار ہمیں یتیموں کے ساتھ بہترین نوازش کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور خداوند عالم دوسروں کو کھانا کھلانے کی ہمیں توفیق دینا، یعنی ہمارے دل کو اتنا بڑا کر دے کہ ہم دوسروں کو کھلا سکیں۔ اس وقت نہیں جب ہم سیر ہو جائیں تب وہ اس کے بعد کہنے والے ہوں تو ہم دیں، نہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی محتاج ہے اور ہم خود بھوکے ہیں تب بھی ہمیں اخلاق معصومین، سیرت پیغمبر، سیرت ائمہ طاہرہ علیہ السلام، سیرت اہل بیت علیہ السلام یہ سکھاتی ہے کہ ہم خود تو بھوکے رہ جائیں لیکن سامنے والے کا پیٹ ہمیں بھرنا ہے، اور یہی اسلام ہے اور یہی انسانیت ہے۔ تو دوسروں کو آشکار طور پر سلام کرنے کی توفیق، کہ بہترین طریقے سے ہم ہمیشہ سلام میں پہل کریں، نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق خداوند عالم آج کے روز ہماری روزی میں لکھ دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔